بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے کے اندر اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا آپ کے سامنے، آپ اپنے سوالات اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی قرآن کریم قوم سمود کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے، اور خاص طور پہ سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت نے جس بات کو واضح کیا ہے وہ کیا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، پھر اس اونٹنی کے ساتھ جو معاملہ لوگوں نے کیا اور اس معاملے کے بعد اس کو ہلاک کرنے کے بعد، اس کو مارنے کے بعد جو ان پہ عذاب آیا وہ کیا تھا، اور ان کے اندر کس بیماری کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے کہ قوم سمود کا جو پورا واقعہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، اس سے ہمیں کیا نصیحت یا کیا سبق ملتا ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب امانت رسول صاحب سے۔ امانت صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے قوم سمود کے بارے میں قرآن مجید سورۃ النمل میں کیا کہتا ہے ہم نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم جس قوم کا ذکر کریں آخر میں اس قوم کے کردار اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو مسائل اور مشکلات اور جو اخلاقی خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ان پہ ہم ضرور ایک دفعہ بات کریں۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ہمیں اپنی زندگی میں اور عملی زندگی میں ان برائیوں سے بچنے کی بھی سمجھ ہوگی، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو قوم سمود کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود ہی کے ایک فرد ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو اسلوب اور جو انداز اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ کہا کہ ان کے بھائی کو، یعنی قوم سمود کے جو بھائی یعنی حضرت صالح علیہ السلام جو انہی کی قوم سے ان کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی اور ان کو بلایا تو فرمایا یا قومی، اس کا مطلب یہ کہ اے میری قوم۔ یہ ایک انسان کا فطری جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے، ویل ویشر ہوتا ہے اپنی قوم کا، اور جو شخص بھی ایک قوم میں اور ایک جگہ پر پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس خطے سے، اس علاقے سے ایک انسیت اور ایک محبت ضرور رکھتا ہے، اور اپنی قوم سے بھی اس کو ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہی قرآن پاک نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ اے میری قوم۔ تو گویا کہ انسان کا جو فطری جذبہ محبت کا، تعلق کا ہے، اس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو اسی قوم کے فرد ہیں ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو اسلام کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، وہ ہے ابدیت۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ گویا کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ گاڈ اورینٹڈ لائف گزارو۔ گاڈ اورینٹڈ سے مراد یعنی خدا رخی زندگی تم بسر کرو۔ یہ دوسری بات ہمیں یہاں پر سمجھ آتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، اور کبھی بھی منفی سوچ اور خیالات انسان کے ذہن میں نہ آئیں، تو اس سے جو اس کا کردار بنتا ہے وہ بہت بہتر تشکیل پاتا ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود سے یہ فرمایا ہے کہ بھئی خیر اللہ سے طلب کرو، حسنہ کو طلب کرو۔ یہ نہیں کہ تم سیئہ کو یا جو منفی بات ہے یا واقعہ ہے یا حادثہ ہے اس کا ذکر تم کرتے رہو، بلکہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسنہ کا سوال کرو۔ ایک اور بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کا جو بوجھ ہے وہ ہمیشہ دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ میری اس ناکامی کی وجہ فلاں شخص ہے، میں اس لیے ناکام ہوا کہ دوسرے نے میرے خلاف ایسے سازش کی۔ تو یہ جو منفی سوچ کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کو اپنی ناکامیوں، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، تو یہاں پر اس بات کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ انسان خود اپنے کردار کا، اخلاق کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میدان سب کو میسر ہوتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، یکسوئی سے کام کرتا ہے، زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور جس کے پاس میدان ہو لیکن وہ کوتاہی برتتا رہے اور غفلت میں رہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو نحوست نام کا لفظ ہے، یہ انسان نے صرف ایک اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو جسٹیفیکیشن کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی وہ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا جب وہ نحوست اسے قرار دیتا ہے۔ اس سے آگے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اکیلے ایک فرد ہیں، یعنی جب کوئی سچی بات ہو، جب کوئی حق بات ہو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ بے شک دوسری طرف اکثریت ہو، بہت بڑا طبقہ ہو، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے مقابل پورا ایک گروہ ہے، 9 سردار ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 9 سردار یعنی 9 قبیلوں کے سردار، اور ان قبیلوں میں جو لوگ ہیں وہ انہی کی بات سننے والے ہیں، تو 9 سردار اگر ایک طرف ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام ایک طرف ہیں، تو حق بات جس طرف ہو، خواہ اس طرف ایک شخص ہی کیوں نہ کھڑا ہو، تو اس کو مطمئن رہنا چاہیے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی دنیاوی ترقی پر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ اس کی مذمت ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور بڑی اہم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرتا اور اپنی آخرت کی خاطر دنیا کو خراب نہیں کرتا۔ یعنی گویا کہ ہمیں اعتدال اور توازن کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ خیال کر لینا کہ میری آخرت اس لیے اچھی ہو جائے گی کہ میں دنیا کی نعمتوں سے استفادہ نہ کروں، یا میں دنیا میں رہبانیت کی زندگی گزاروں، کوشہ نشینی کی زندگی گزاروں تو اس سے میری آخرت اچھی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اعتدال اور توازن کی تعلیم در حقیقت اسلام دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم خوشحال تھی، ان کے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا، ان کی دولت پر، ان کی خوشحالی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دولت اور اس خوشحالی کی وجہ سے انہوں نے دنیا کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا اور اخلاقی اقدار اور ویلیوز، دین اور آخرت اس کو ترجیح نہیں دی، اس کا خیال ہی نہیں کیا۔ اپنی دولت دنیا میں اتنے مست ہو گئے اور اتنے دیوانے ہو گئے کہ ان کو اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ انہوں نے آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ایک پیغمبر ان کو اس طرف بلا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کرے۔ انسان کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دلیل اور حجت اور برہان کے باوجود بھی وہ حق کو جھٹلاتا رہے اور اپنی انا اور اپنی ذاتیات پر کھڑا ہو کر ایسی بات کہ جو سورج کی طرح روشن اور چمکتی ہوئی ہے اس کو ترک کر دیں، اور صرف اپنی غلط بات پر اور جھوٹ پر اس لیے کھڑا رہے کہ چونکہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ سوچا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر جب اللہ کے دین کو بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، عقل بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، فطرت بھی اس کو مانتی ہے، لیکن انسان جس ماحول میں پلا ہے، بڑا ہے، وہاں پہ رسوم و رواج ہیں، روایات ہیں، وہاں پر ایک خاص مسلک اور مذہب ہے کہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے، تو پھر انسان پھر اپنے اس مسلک، مذہب اور اپنے رسوم و رواج کے پیچھے چلتا ہے لیکن حق بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پیورٹی کے ساتھ دین کو سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو کسی وابستگی میں لے جانے کے بجائے، کسی طرف جھکنے کے بجائے، جانبدار ہونے کے بجائے، انسان کو ایک طالب علم بن کر اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ حق بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ چند اسباق ہیں اور نصائح ہیں، یعنی نصیحتیں ہیں اور عبرتیں ہیں کہ جو ہمیں قوم سمود کے اس واقعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. مولانا صاحب ایک سوال جو خاص طور پہ قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط کا بھی آگے ذکر ہوگا، اس سے متعلق ہے کہ جو قدرتی آفات ہیں جن میں سیلاب بھی آ جاتا ہے، زلزلہ بھی آ جاتا ہے، اور بھی مختلف چیزیں ہیں، یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کو بھی عذاب ہی تصور کیا جاتا ہے یا سائنس اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے، اور آج کے دور میں اس سے کیسے انسان مطمئن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، عذاب کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام یعنی رسول جو ہے جی جی وہ جس بستی کی طرف اور جس زمین کی طرف اور جس خطے کی طرف اور جن لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، ان میں دو قسم کے طبقے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، ایک وہ طبقہ کہ جو انکار کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے. یہ دو طبقے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. جس طرح ماننے والوں کو اللہ کی طرف سے اقتدار، غلبہ، حکومت ملتی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی استخلاف فی الارض جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دے گا، ان کی حکومت ہوگی. ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ جو رسول زمین پر مبعوث کیے گئے ان کے ماننے والوں کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ تھا، زمین میں ان کے اقتدار اور ان کی حکومت قائم ہوئی. اسی طرح جو ان کے مقابل ہیں ان کے لیے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ آخرت کا انکار کیا، پیغمبر کا انکار کیا، اور پیغمبر سے یہ تقاضا کرتے رہے کہ وہ آخرت کب برپا ہوگی، وہ قیامت کب آئے گی، تو ان کے لیے یہاں دنیا میں ہی جو دینونت ہے وہ قائم کر دی گئی. یعنی یوم جزا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک بڑا یوم جزا ہے، قیامت کا دن، آخرت کو جو برپا ہوگا. ایک یہ ہے کہ جو ان کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ قیامت کہ جس کا تم لوگ انکار کرتے ہو اور جس کا تم تقاضا کرتے ہو. صحیح ہے. تو یہ عذاب کی یہ صورت ہے، وہ چیخ ہو، وہ زلزلہ ہو، وہ طوفان ہو، وہ شدید قسم کی بارشیں ہوں، یہ جو بھی صورت ہے وہ پیغمبر کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں وہ عذاب آتا ہے. ٹھیک. اب جو معاملات چلتے ہیں اس کے بعد کے، وہ یہ ہے کہ زمین پر جو سیلاب ہیں یا قدرتی جو آفات ہوتی ہیں، یہ در حقیقت آج کی دنیا جو ہے وہ ان کو بہت حد تک حل کر چکی ہے، ان مسائل سے نبٹ چکی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جاپان کی جو سرزمین ہے وہ زلزلوں کی سرزمین ہے. اب انہوں نے ایسی عمارات تعمیر کر دی ہیں کہ جو ہلتی تو ہیں لیکن یہ کہ وہ گرتی نہیں، نقصان کوئی نہیں ہوتا، جانی نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح جو سیلاب کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے دنیا نے اس مسئلے کو بھی حل کیا ہے، اور بلکہ ان باتوں کو جن کو ہم کہتے ہیں یہ آفات ہیں، ان کو اپنی طاقت بنا لیا، اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا. یعنی پانی کو ذخیرہ کر لیا اور اپنی ضرورت سے انہوں نے بجلی کو بھی پیدا کیا اور دیگر جو لوازمات ہیں ان کو بھی انہوں نے مکمل کیا. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا انسان جس لیول پر اور جس سطح پر علم میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں پہنچ چکا ہے، اگر اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم، یہ انسان جس خطے میں یہ صورتحال ہے، یہ اپنی کوتاہی کا اور اپنی غفلت کی در حقیقت سزا پا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انسان چاہے تو آج اس سائنس سے، ٹیکنالوجی سے اور ان مختلف جو علوم کی شاخیں اور صورتیں ہمارے سامنے ہیں، اگر ان سے استفادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے موسمی پیشین گوئی جو ان سی ہے، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی ایون کہ اب بھی اس وقت یعنی لاہور میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے، کوئی تعمیر کا کرنا ہے یا گھر سے باہر جانا ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، تو آیا کہ موسم کیسا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے اب دیکھیں کتنا اس کا فائدہ ہو گیا. یہی معاملہ اصل آپ اس کو اپلائی کر لیں دیگر صورتوں میں، تو قدرتی آفات جو اب آفات ہیں نا، وہ در حقیقت اسی قوم کے لیے رہ گئی ہیں کہ جو قوم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کر رہی اور آگے نہیں بڑھ رہی، اور وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے نہیں چلا رہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے، لیکن دو ٹرمنالوجیز ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں چاہوں گا کہ ان ٹرمنالوجیز پہ آپ بات کیجیے گا. عذاب اکبر اور عذاب اصغر کا ایک دو جو ہے نا وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ عذاب اکبر کب آتا ہے، عذاب اصغر کب آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو قدرتی آفات ہیں، معاملات ہیں، ان کو ہم عذاب اصغر میں ہی وہ کنسیڈر کریں گے. ہیں یہ بھی عذاب،
لیکن یہ چھوٹے عذاب ہیں، اور جو پہلے تھے وہ عذاب اکبر ہیں۔ اصل میں یہ ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، اور اصطلاحات وہ پیدا کی جا سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات جو ان سی ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اعمال کی جو سزا ہے وہ اب یہی ہے کہ جو قوم علم میں ترقی نہیں کرے گی، آگے نہیں بڑھے گی، استفادہ نہیں کرے گی، اور دیگر اقوام کی طرح اپنے آپ کو لیس نہیں کرے گی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ، گویا کہ اس کے لیے ایک لحاظ سے یہ عذاب ہی بن جاتا ہے کہ بالکل اس کو صحیح۔ اس کے اعمال ہی کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے کیوں نہیں دوسرے لوگوں کی طرح اور دوسرے اقوام کی طرح ترقی کی۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، یعنی ہمارے ہاں ہر سال سیلاب کا معاملہ ہے، اور کتنے خاندان اجڑتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، اجناس، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے اس ٹائم، یعنی شہروں میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی۔ دوسری طرف یعنی ہم 11 مہینے 10 مہینے آپ یہ کہیے کہ ہم پانی کے لیے ترستے ہیں، ہمیں پانی کے مسائل ہیں، اور 2 مہینے میں ہمارے ہاں اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اب یہ وہ موقع ہے کہ ہم لوگ جو ماہرین ہیں وہ اس پر بیٹھیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ مثلا ڈیم کا کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بحث بھی ہوتی ہے، صوبائیت کو ہوا بھی دی جاتی ہے۔ تو اگر ان مسائل کو ہم بیٹھ کر یونٹی کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہم بیٹھ کر حل کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس تکلیف سے ہم باہر آ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت آپ نے بتایا کہ وہ عذاب جو اصغر ہے وہ بھی یہی صورت ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ اچھا مانا صاحب، آڈینس کے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی طرف سے۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا جو سفر کا مہینہ ہے جو گزر گیا ہے ابھی، اس کے اندر ٹریول کرنا یعنی سفر کو شروع کرنا اور پھر ختم کرنا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی انسان کو سفر پہ نہیں نکلنا چاہیے، گھر سے لمبے اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بلاؤں کے آنے کا مہینہ ہے، تو اس لیے جتنا محفوظ رہا جا سکے اتنا محفوظ رہنا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، بلکہ سارے دن ہی اللہ کے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، اور اللہ کی مخلوق ہے یہ زمانہ، یہ وقت، یہ سب کچھ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی شدید نفی کی گئی ہے، اور چونکہ یہ توہمات پہلے موجود تھے کفار میں، مشرکین میں، تو رسول اللہ نے اس کی مکمل طور پر نفی فرمائی اور اس کی مذمت فرمائی اور اس سے منع فرمایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مومن ایمان لاتا ہے اللہ پر، اور وہ یقین رکھتا ہے اور اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کائنات کا کلی نظام وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ چاہے گا، اس کا ارادہ اور مشیت ہوگی کہ وہ اس نے انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا ہے، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف نہیں آتی، تو انسان کا یہ یقین اور یہ ایمان ہونا چاہیے۔ باقی جو اس طرح کے تصورات اور خیالات ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یا بلی راستہ کاٹ لے تو کام انسان کا نہیں ہوتا، یا میں صبح اٹھا تو مجھے کسی منفی چیز کا سامنا کرنا پڑ گیا تو لہٰذا میرا سارا دن منحوس گزرے گا، تو اس طرح کی توہمات کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے بہت ایک پروگرام میں تفصیل سے بات کی بھی ہوئی ہے، اگر ناظرین جن کا یہ سوال ہے وہ دیکھنا چاہیں تو ہمارا پچھلا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور سوال میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کیا شوہر پر بیوی کا خرچ اٹھانا واجب ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یعنی کتنی مقدار کے اندر وہ اپنی بیوی کا خرچ اٹھائے؟ دیکھیے، شوہر قرآن مجید میں اس کو قوام کہا ہے، اور قوام کا معنی یہی ہے کہ جو معاشی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسے آپ کہہ لیجئے کہ خاندان کا وہ سربراہ ہے، تو لہٰذا بیوی بچے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نکاح فام ہوتا ہے اس پر باقاعدہ طور پر اس طرح کی ایک شک ہوتی ہے کہ بھئی آپ نان نفقہ جسے ہم کہتے ہیں خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کیا دیں گے، کیا ماہانہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کہتے ہیں وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ جو وسعت والا ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق دیتا ہے، اور جو تنگ دست ہے یعنی زیادہ وسعت رکھنے والا نہیں ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق ہے۔ قرآن پاک نے اگرچہ اس بات کو کسی اور پیرائے میں بیان کیا ہے، لیکن ہمیں کم از کم یہاں سے یہ حکم معلوم ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ کہ یہ وسعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے،
اگر ایک مرد ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں کا بزنس مہینے میں کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ اسی حساب سے اپنی بیوی کو خرچہ دیتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو اچھے گھر ہیں یا جو اچھے خاوند آپ کہہ لیجئے یا وہ جو شرفاء ہیں وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ گھر میں خرچہ ہی بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس سے وہ اپنے معاملات بھی چلاتی ہے، بچوں کے معاملات اور دیگر معاملات کو وہ لے کر چلتی ہے. لیکن پھر بھی یہ عورت کی ایک عزت، ایک محبت کی بات ہوتی ہے خاوند کی طرف سے کہ اگر وہ جو مقرر خرچہ کیا جائے، رکھا جائے، تو اگر وہ اس کو دے اور اس سے زیادہ ہی دے دے تو یہ اچھی بات ہے. اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے، جیسے آپ نے سوال کیا یا پوچھنے والوں نے جو پوچھا، تو اس میں کوئی یعنی تعین کی بات نہیں ہو سکتی. جو ضرورت ہے سہولت کے ساتھ وہ اس کو دیا جائے. ناظرین کرام، بقیہ سوالات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امانہ صاحب، آخری سوال جو ہمارے ناظرین کی طرف سے پوچھا گیا ہے اور وہ بہت اہم سوال ہے. ایام مخصوصہ جو خاص طور پہ ہر خاتون کے اوپر بلوغت کے بعد آتے ہیں، ان ایام کے اندر وہ گھر میں رہ رہی ہے تو گھر والوں کا، گھر کے جو ممبر ہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ باپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے ان ایام کے اندر اس بچی کے حوالے سے، اس بیٹی کے حوالے سے؟ بھائی کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور ایون جو خواتین ہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ چند باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک فطرتی معاملہ ہے، صحیح، جو ہر عورت کے ساتھ یہ صورت ہوتی ہے بلوغت کے بعد. جی. تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے کوئی عجیب معاملہ سمجھا جائے اور انہونا معاملہ اس کو خیال کیا جائے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے کہ جیسے ایک معمول کی زندگی ہوتی ہے اور معمولات میں ایک چیز شامل ہوتی ہے، اور یہ چیز ہر شخص سمجھتا ہے، یعنی وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی بچی کو اویئرنیس دے. اسی طرح باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کو اس کے بارے میں بتائے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر باپ یا ماں اپنے بچوں کو ان مسائل کے بارے میں خبردار نہیں کرتے تو پھر ان کو کوئی اوباش، کوئی بدماش، کوئی گلی کا نوجوان وہ پھر ان کو ان مسائل کے بارے میں بات کرتا ہے. یعنی وہ پھر یہ بات ایک نیگیٹو اسپیکٹ میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس کے بارے میں بتائے. اور تیسری بات آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ سکول سے ہی اس کے بارے میں اویئرنیس دی جاتی ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، خلاف اسلام نہیں ہے. خلاف اسلام جو بات ہے وہ ہے بے راہ روی. ٹھیک، بے راہ روی کی بات وہ تعلیم کے جو سیکس سے متعلق ہے اور جس کے بارے میں انسان کا پتہ ہونا، اس کو علم ہونا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے جسمانی تقاضے مختلف ہیں. جیسے وہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، اس کے ہارمونز کی تبدیلی ہوگی، اس کے تقاضے کچھ اور ہوں گے. تو اس بارے میں تعلیم دینا، ایجوکیشن دینا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. آپ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے مدارس میں فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اب وہ جو بچے ہیں وہ 15 سال کے ہیں، 18 سال، 17 سال، اب اس عمر سے کتاب الطہارت، پہلا باب کتاب ہے ہی طہارت کی، اور آپ نے پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے جامعات میں. آپ دیکھیے کہ وہاں پر کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جو ضروری مسائل ہیں جو بچوں کو بتائے جاتے ہیں. تو گویا کہ اگر یہی طریقہ سکولوں میں، کالجوں میں شامل کیا جائے، خاص طور پر سکول کی سطح پر، اور بچے کی اس ذہنی سطح پہ اور اس عمر کے حساب سے اگر ان چیزوں کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے، جیسے گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا گیا، تو اسی طریقے سے اگر اس ایجوکیشن کو شامل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو ایک غلط رویہ ہوتا ہے نا اپنے بہنوں بیٹیوں کے ساتھ
یہ رویہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور چیزوں کی ایجوکیشن ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور پھر ہر کوئی اس بات کو ایک معمول کے مطابق لے گا۔ جی معذرت میں آپ کی بات کاٹی میں نے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ تشدد کا معاملہ بھی آتا ہے نا، ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ بھائی نے بہن پہ تشدد کیا کہ نماز کیوں نہیں ادا کی، باقی چیزیں کیوں نہیں کی، تو پھر اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی کا تو کوئی حق ویسے بھی نہیں بنتا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ یا گھر کے کسی فرد کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی، وہ بڑے ہیں اور وہ نصیحت کرتے ہیں، اب بالغ اولاد ہے، بڑی اولاد ہے، اس کو بتاتے ہیں خیر شر کے بارے میں، اپنا جو اچھا اور برا کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی بالغ اولاد کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن جو عمر ان کی تربیت کی ہوتی ہے، والدین کو چاہیے کہ اس عمر میں اولاد کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی تربیت کریں۔ تو یہ جو ہم ایک جسے وہ انگلش میں وین گارڈ کہتے ہیں، ہم خدائی فوجدار بن جاتے ہیں اپنے گھروں میں، یہ رویہ نامناسب رویہ ہے۔ اس سے لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دین سے دور ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ امانت صاحب۔ شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز امانت صاحب کے سامنے رکھیے گا۔ بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا، اگر خاندان میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور خام خواہ کی ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ تعلق کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ ایک تو معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کے نقصان کا معاملہ ہے، وہ مالی نقصان ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ایوائڈ کیا جائے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچا جائے۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی کوئی تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن سلوک سے آپ ان کے رویوں کو بدل سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ تعلق رکھیں، جس سے ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں تبدیلی رونما ہو۔ اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہرگز اس راستے کو اختیار نہیں کرتے کہ جس راستے پہ چل کر انسان ایک دوسرے سے دور ہو جائے یا انسان رشتوں اور تعلقات سے کٹ کر ایک سائیڈ پر ہو جائے۔ یہ طریقہ کار کبھی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ رابطہ اور تعلق رکھنا چاہیے اس ذہن سے، اس سوچ سے کہ ان سے میری رشتہ داری بھی ہے، ان سے میرا تعلق بھی ہے، اور مجھے دین بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ دین بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا تو کیا ہم پہ لازمی ہے کہ ہم بھی حقوق ادا کریں سامنے والے کے؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا جواب دینا ہے، جی، ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ بالکل ایسا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے، تو اس کی تعلیم تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ اما نہ بنو، مستند حدیث ہے۔ ٹھیک، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ دوسرا میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، وہ میرے ساتھ تعلق رکھے گا میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، اپنی طرف سے تم حسن سلوک سے اور اپنی طرف سے اچھا کردار پیش کرو۔ اس لیے کہ اسلام جس بات پہ زور دیتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود جواب دیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ اپنی تیاری کریں۔ آپ اس میں لگے رہیں گے کہ دوسرا ایسا ہے تو لہٰذا میں نے ایسا بننا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پھر کل اگر وہ خدا کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ پکڑے جائیں گے۔ تو انسان کو اپنا ضمیر مطمئن رکھنا چاہیے اور خود ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جو دوسرے کے لیے مثال بھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں انسان سرخرو بھی ہو جائے۔ اچھا، اگر ایک خاتون جاب کرتی ہے، کچھ پیسے کما رہی ہے، اور لیکن وہ اپنی سیلری کو گھر کے اخراجات پر صرف نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو اس کا خاوند ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ گھر کے اخراجات میں بھی کنٹریبیوشن کرے، تو اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری خاوند کی ہے، کلی طور پر یہ ذمہ داری خاوند کی ہے۔ بیوی جو کماتی ہے اس کو ماں باپ سے ملتا ہے، کہیں سے ملتا ہے، وہ بیوی کا ہے، خاوند کا اس پر کوئی اس پر ایک پائی کا بھی حق نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. شارق اگلا سوال ہمارے صاحب کے سامنے. جی میرا اب مردوں کے متعلق ایک سوال ہے. اگر کوئی بطور فیشن ہاتھوں میں کڑا پہننا چاہتا ہے تو کیا وہ پہن سکتا ہے؟ کیونکہ جو کڑا ہے یا کڑا نما کوئی بریسلیٹ ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ سکھ ازم کے ساتھ سکھ لوگ کڑا پہنتے ہیں. تو کیا ایک مسلمان فیشن کے طور پر کڑا پہن سکتا ہے؟ دیکھیے اب اس حوالے سے دو باتیں یاد رکھیے کہ اسلام ایک تو اس بات سے منع کرتا ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے شرک کا ارتکاب ہوتا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی وہ کسی قوم کی کاپی کرنا، کسی قوم کی شباہت کو اختیار کرنا، وہ اس صورت میں کہ جب کوئی شرک کی طرف اور توحید کے خلاف ہو، یعنی دین کی جو مبادی ہے ان کے خلاف ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اخلاقی خرابی کوئی ایسی ہے کہ جو آپ جو رسم، کوئی رواج، کوئی طریقہ اختیار کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو بے راہ روی ہے، کوئی فحاشی ہے، کوئی اخلاقی برائی خرابی ہے. دو یہ باتیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو اس لیے پسند نہیں کیا جاتا چونکہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سب کچھ عورتوں کے لیے اس کو خاص سمجھا جاتا ہے. جیسے چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، کڑے پہنے جاتے ہیں، جیسے بالیاں پہنی جاتی ہیں، تزئین و آرائش کی جو تزئین و آرائش کی چیزیں ہیں. تو یہ ہمارے ہاں اس چیز کو اس مقصد میں سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے لڑکوں کے لیے ہمارے ہاں اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے، ناپسند کیا جاتا ہے. یہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور اس وقت اگر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے نا تو ہمیں یہی دو باتیں نظر آئیں گی جو میں نے بیان کی ہیں. ایک تو شرکیہ معاملات ہیں، دوسرا پھر کوئی اخلاقی خرابی جس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. باقی آپ کا رہن سہن، آپ کا رواج، آپ کا کلچر، آپ کا ماحول آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ آپ نے پھر خود اس پر فیصلہ کرنا ہے. بالکل صحیح. اچھا اگر یونیورسٹی میں کوئی فیسٹیول ہوتا ہے نان مسلمس کے حوالے سے، کوئی ہولی ہو گئی یا کرسمس ہو گئی، تو کیا جو مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس پر بھی وہی دو باتیں ہی مد نظر رکھنی چاہیے. جی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا تہوار ہے، کوئی ایسا دن ہے کہ جو مذہبی ہوتا ہے، جس میں بتوں کی علائش ہوتی ہے، جس میں شرک کی علائش ہوتی ہے، تو واضح بات ہے کہ اس میں پھر انسان کو نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے اس سے. اگر وہ مسلمان ہے اور اس کا اعتقاد اور عقیدہ ہے جی. تو جو یہ اسلام کے جو مبادیات ہیں، بنیادی باتیں، ان کو وہ جانتا سمجھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس میں کوئی ایسی اخلاقی خرابی کی باتیں ہیں تو اس میں سے بھی بچنا چاہیے. دین آپ کو اسی بات کی تلقین کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی رسومات اور رواجات آپ اختیار مت کریں کہ جو شرکیہ ہوں. دوسرا یہ کہ وہاں جہاں پہ آزادانہ ماحول ہو، بے راہ روی ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب اسی چیز کو آپ اپلائی کر لیجیے جو بھی تہوار ہے، جو بھی دن ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ شرک نہ ہو اور عقیدے میں رکاوٹ نہ ہو، لیکن اگر ہم شرک کی نیت سے نہیں جا رہے بلکہ صرف ایک کہہ لیں کہ ہم پارٹیسپیشن کی نیت ہے بس، اور کچھ نہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شرکت ہو جائے، تو کیا اس وقت بھی یہ گناہ کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیے جب آپ ایک طرف کھڑے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر کوئی کرسمس کا دن ہوتا ہے، آپ اس میں کیا کرسمس بالکل ایک مختلف دن بن جاتا ہے، اس لیے کہ 25 دسمبر جو منایا جاتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جب ولادت منائی جائے گی گویا کہ وہ اللہ کے بیٹے یا ان میں الوہیاتی صفات ان میں نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں. تو ہم ان کا برتھ ڈے، ان کا جو ہے کرسمس یوم پیدائش ہم منا رہے ہیں. تو وہ اگر کوئی مناتا ہے، کوئی کیک کاٹتا ہے تو اس میں تو شرکت کی جا سکتی ہے، اس میں تو اس طرح کے کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جس میں شرک ہے اور وہ ان کی عبادت کا حصہ ہے، تو واضح بات ہے کہ اس سے بھی آپ پرہیز کریں گے. اچھا جیسے میں نے اپنے پچھلے سوال میں پوچھا کڑے کے متعلق، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ کڑا پہنتا ہے لیکن اس لیے نہیں پہن رہا کہ وہ سکھ بننا چاہ رہا ہے یا پھر اپنے ایمان چھوڑ رہا ہے بلکہ ایک فیشن کے لیے ہی پہن رہا ہے، تو کیا وہ پہن سکتا ہے؟ یعنی کہ اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ پھر آپ اپنے رواج کو، اپنے ماحول کو، معاشرت کو، ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی معاشرت میں اس کو کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیا تصور ہوتا ہے، پھر آپ اس کے مطابق آپ چلتے ہیں. پھر بالکل صحیح ہے. اچھا امان صاحب اسی سے متعلق ایک میرا بھی سوال ہے
کہ ہمارے ہاں جو لوگ کان چھدوا لیتے ہیں یا جو ہے نا وہ انگوٹھی پہن لیتے ہیں اور وہ اس کا نشان پڑ جاتا ہے، یا ناک چھدوا لیتے ہیں، میل ممبرز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اب وہ جسم میں تبدیلی شمار کی جائے گی؟ خواتین کے لیے تو ہمارے ہاں اجازت ہے اور دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خواتین پہنتی رہی ہیں، تو اگر بعد میں آج کل کوئی مرد اس طرح کا کرتا ہے کام تو وہ کیا جسم کے اندر تبدیلی ہوگی؟ اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں نا، اس سے بہت بڑا فساد جنم لیتا ہے اگر اس طرح ہو جائے۔ مثال کے طور پر مرد کو مرد اللہ نے بنایا ہے تو وہ مرد بن کر رہے، اس لیے کہ اس پر جو معاشرتی سطح پر یا انسانی سطح پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ بحیثیت مرد کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ مرد نہیں بننا چاہتا، وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے، تو پھر وہاں پر خود بخود معاشرے میں جو فساد جنم لیتا ہے، اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا معاشرہ امبیلنسمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اعتدال اور توازن اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ ویسے کوئی کر لینا، ایک ہے کہ اس سوچ اور ذہنیت کے ساتھ کرنا کہ جب کہ اس کو اللہ نے مرد بنایا ہے پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ مشابہت چاہتا ہے یا اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں بہت مختلف ہیں۔ ایک سوال میں جی پلیز پلیز۔ آج کل جیسے کہ آپریشنز کروا کے لوگ اپنا جینڈر چینج کروا لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا اسلام رہنمائی فرماتا ہے؟ کیا یہ بھی گناہ ہے؟ دیکھیے، جو جینڈر چینج کرواتا ہے پہلے سے اس کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے جسم میں، اس کے اعضاء کے ساتھ، یعنی کہ اس کا جو رجحان ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ وومنس کی طرف ہے، مثلا مؤنث کی طرف ہے، اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ بھی در حقیقت ایسے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کا آپریشن ہو جائے اور یہ جائز ہے، ٹیکنیکلی یہ درست ہے، ہو جائے تو یہ خاص دوسرا مکمل طور پر دوسری جنس میں یہ چلے یعنی ان جائے کو گا، شمار کیا جائے گا، اس میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایسا کوئی ہے تو یہ تو جائز ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک اچھا بھلا جب مرد ہو اور وہ پھر عورت، یا عورت ہو تو وہ مرد، وہ دوسرا تو جنڈر یہ اختیار دوسری کرے۔ صورت پھر بن جاتی، تو اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، امانی صاحب بہت شکریہ۔ امانی صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، وسکنوا ولا تنفروا، لوگوں کو تسلی دیا کرو، نفرت مت پھیلایا کرو، یعنی تسلی دیا کرو، ان میں بے چینی، اضطراب اور ان کو پریشان مت کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ آسانی سے مراد یہی ہے کہ اگر ہم سڑک پر ہیں، ہم نے گاڑی پارک کرنی ہے تو ہم ایسی جگہ پہ پارک نہ کریں کہ جس سے آنے جانے والوں کو مشکل پیش آئے۔ آپ اسی مثال کو لے کر پوری اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں پر آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور کہاں پر لوگوں کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تسلی کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے، یعنی تسلی سے مراد یہ ہے کہ اپریسیشن ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، دوسرے کی ہمت کو بڑھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے کی طرف قدم بڑھائے، نہ یہ کہ وہ حوصلہ شکنی کی وجہ سے پریشان ہو کر وہ بیٹھ جائے۔ تو رسول اللہ نے جو آخری بات فرمائی وہ یہ فرمایا کہ نفرتیں مت پھیلایا کرو۔ ہمارے ہاں منفی سوچ، نیگیٹو اپروچ زیادہ ہوتی ہے، ہم گمان میں، ظن میں، بدگمانی میں ہم دوسروں کے بارے میں بہت کچھ ایسا سوچتے رہتے ہیں کہ جو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں عملی زندگی میں اور اپنی ذاتی شخصیت کے حوالے سے بڑی اہم رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ امان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی مدلل گفتگو کا، بہت شکریہ شارک آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔